بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مجان الادب سے آج کا سبق۔ قیل لافلاطون، افلاطون سے کہا گیا، ما هو الشیء الذی لا یحسن ان یقال، وہ کون سی چیز ہے جسے کہنا بہتر نہیں، اچھا نہیں ہے، وہ انکان حقاً، اگرچہ وہ سچ ہی کیوں نہ ہو۔ لفظ یحسن کی ہم لغوی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ فعل ثلاثی ہے، لازم ہے، ماضی حسنت، مضارع احسن، مصدر حسن، حسن العمل ای جملہ، یعنی کام کا اچھا ہونا۔ دوسری مثال دے رہے ہیں، یحسن بک اللہ تتدخل فیما لا یعنیک، تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم اس کام میں دخل اندازی نہ کرو جس سے تمہیں کچھ لینا نہ ہو، لا یعنیک جس سے تمہیں کوئی لینا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم پڑھتے ہیں، وَإِنْ كَانَ حَقًّا، اور اگرچہ وہ سچ ہو۔ قال، آپ نے کہا، مدح الانسان نفسہ، انسان کا خود اپنی تعریف کرنا یہ سب سے برا ہے، یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ قال ابن قرہ، ابن قرہ نے کہا، راحت الجسم فی قلت الطعام، جسم کی راحت اور جسم کا آرام کم کھانے میں ہے، وراحت النفس فی قلت الآثام، اور دل یا نفس کی راحت اور اس کا آرام گناہ کے کم ہونے میں ہے۔ لفظ آثام یہ جمع ہے اثم کی۔ وراحت القلب فی قلت الاہتمام، اور دل کی راحت اور دل کا آرام کم اہتمام میں ہے۔ اہتمام سے مراد یہ کسی چیز کا اہتمام کرنا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کھانے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے بہت سارے معاملات ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہم اس طرح سے 7 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں، اور ہمارے کھانے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہم نہیں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے اہتمامات ہوتے ہیں جو ہم یہ لگژری چیزیں ہم اپنی زندگی میں بڑھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب غربت سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب بڑھا لیتے تو ظاہر سی بات ہے، دنیا جو ہے نشیب و فراز کا نام ہے، انسان کبھی اپ اور کبھی ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ تو جب وہ اپ ہوتا ہے تو اسی صورت میں وہ اہتمامات کرتا ہے کہ اگر وہ کہیں کھانے بیٹھ رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے تو اسے یہ کپڑے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر محفل کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، سونے کے لیے کپڑے الگ ہوتے ہیں، اور گھر میں سیٹنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کپڑے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے اہتمام کرنے سے کیا ہوتا ہے، دل کو آرام نہیں ملتا ہے۔ اگر دل کا آرام چاہیے تو آپ سارے اہتمام چھوڑ دیں۔ وراحت اللسان فی قلت الکلام، اور زبان کا آرام اور زبان کی راحت کم بولنے میں ہے۔ من لطائف الوزراء، یہ وزیروں کے لطائف میں سے ہے، ان کی ظریفانہ باتوں میں سے ایک بات یہ تھی۔ قال افلاطون الحکیم، افلاطون حکیم نے کہا، لا تطلب سرعت العمل واطلب تجویدہ، کسی کام میں جلدی طلب نہ کرو بلکہ اس کی خوبصورتی طلب کرو۔ یہ لفظ تجوید کی ہم لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں وضاحت ہو جائے۔ جود فعل ہے، جود الشیء حسنہ، یعنی اس کو خوبصورت کر دیا، اچھا کر دیا۔ جود الشیء جعلہ جیدا، اسے اچھا بنا دیا۔ جود القارئ حافظ علی احکام التجوید فی قراءتہ، تجوید کی پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت اس نے احکام تجوید کی رعایت کی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا معنی۔ فإن الناس لا يسألون فی کم فرغ، اس لیے کہ لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے دن میں آپ فارغ ہو گئے، یعنی کتنے دن میں آپ نے یہ کام مکمل کیا۔ لفظ فرغ کی لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا، فرغ فعل ہے، ثلاثی ہے، لازم ہے، اور کسی حرف کے لگانے سے متعدی ہو جاتا ہے۔ معنی ہے فرغ من توہ من العمل، اے خلا منہ انتہا منہ، یعنی وہ ابھی ابھی اپنے کام سے فارغ ہوا۔ خلا منہ خالی ہوا، انتہا منہ اس سے اس کا کام انتہا پذیر ہو گیا، مطلب ختم ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا۔ فارغ من عملہ اتمہ، وہ اپنے کام سے فارغ ہوا سے مطلب کہ اس نے اپنے کام کو مکمل کر دیا۔ یہ لفظ فرغ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، تو یہاں تفسیر جلالین سے میں نے دیکھا اس کا
ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اس میں فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ لَمَّا عَلِمَتْ بِالْتِقَاطِهِ، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے اٹھائے جانے کا علم ہوا کہ جو ڈولی میں ڈالا گیا تھا، سمندر میں آپ کو ڈال دیا گیا تھا جو ٹوکری میں، تو ٹوکری کو جب بادشاہ کی بیوی نے اٹھایا، جب اس کا علم ہوا تو فرمایا کہ فؤاد ام موسیٰ فارغہ، تو موسیٰ کی ماں کا دل کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا. کس سے؟ مما سواہا، اس کے علاوہ سے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کے علاوہ، موسیٰ کے علاوہ جو ان کے دل میں تھا، یعنی قرار، وہ قرار جو ہے بے قرار ہو گیا، یعنی ان کا دل کے اندر قرار نہ رہ گیا، ان کے دل میں قرار نہیں رہ گیا، ان کا دل قرار سے خالی ہو گیا. یہ اس کی لغوی تشریح تھی. اس لیے کہ لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے دن میں تم فارغ ہوئے، کتنے دن میں آپ نے اپنا کام مکمل کیا. وَإِنَّمَا يَنظُرُونَ إِلَىٰ إِتْقَانِهِ وَجَوْدَةِ صُنْعَتِهِ، بلکہ وہ لوگ دیکھیں گے کہ اس کی مضبوطی کو، لوگ اس کی مضبوطی کو دیکھیں گے اور اس کی عمدگی کو دیکھیں گے، اس کی کاریگری کی عمدگی کو دیکھیں گے. صنعہ معنی کیا ہوتا ہے؟ کاریگری. امثال العرب مثل الذی یعلم الناس الخیر ولا یعمل به، اس انسان کی مثال جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا ہو یا سکھاتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا. کمثل اعمی، ایک اندھے کی طرح ہے. بیدہ سراج، اس کے ہاتھ میں چراغ ہے، اس کے ہاتھ میں چراغ ہے. یستضیء بہ غیرہ، جس سے دوسرے روشنی حاصل کرتے ہیں. وہو لا یراہ، اور وہ اسے نہیں دیکھتا ہے. قال عامر بن عبد القیس، عامر بن عبد القیس نے کہا اذا خرجت الکلمة من القلب دخلت فی القلب، جب بات دل سے نکلتی ہے تو دل میں داخل ہوتی ہے. وَإِذَا خَرَجَتْ مِنَ اللِّسَانِ لَمْ تَتَجَاوَزِ الْآذَانِ، اور جب بات صرف زبان سے نکلتی ہو، یعنی زبانی جمع خرچ ہو، لم تتجاوز الآذان، تو وہ کانوں کو بھی تجاوز نہیں کرتی. اب یہ لفظ تجاوز کی لغوی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. فرمایا تجاوز فعل ہے، خماسی ہے، لازم ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے کسی حرف کے لگانے سے. تجاوزت ماضی ہے، تجاوز مضارع ہے. تجاوز، یہ تجاوز امر ہے، مصدر تجاوز آتا ہے. تجاوز عتبت الدار، عتبت الباب، اے تخطاها وترکها وراءه، اس نے دروازے کی ڈیوڑی کو پار کر لیا اور اسے پیچھے چھوڑ دیا. یہ پار کرنے کے معنی میں ہے. اور اگر اسی تجاوزہ کے ساتھ عن کا صلہ لگ جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تجاوز عن سیئاتی، اے اغض الطرف عنها، اس نے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا، آنکھوں کو نیچے کر لیا. عفا عنہ، اسے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں. قال الاسمعی، اسمعی نے کہا سمعت بعض العرب، میں نے بعض عربوں سے سنا. یقول، وہ کہتے ہیں الفقر فی الوطن غربہ. اللہ اکبر، بہت ہی عظیم بات ہے. اب اسے غور سے سمجھیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں. الفقر فی الوطن غربہ، وطن میں غریبی مسافرت ہے. الغربت کا معنی کیا ہے؟ اس کی لغوی تشریح سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. الغربت اسم مصدر غرب و غربہ، اس کا فعل آتا ہے، اس کا مصدر غربہ ہے. نزوح عن الوطن سعیا وراء مطلب من المطالب، ہجرہ، وطن چھوڑ دینا کسی مطلب کے پیچھے، یعنی کسی مطلب کو حاصل کرنے کے لیے وطن چھوڑ دینا. اسے ہجرت بھی کہتے ہیں، وہ بعد اور بعد بھی کہتے ہیں، اسی غربت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں غربت کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے یہاں فقر کا مطلب ہے. الفقر فی الوطن غربہ، غریبی، مفلسی وطن میں اصل میں مسافرت ہے. اس میں آدمی جب مسافر ہوتا ہے تو اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتے، تو کہا کہ مسافرت میں اسے وطن کی یاد آتی ہے، سفر میں اسے وطن کی یاد آتی ہے. لیکن یہاں کہا کہ اگر وطن میں ہو اور مفلسی سے دو چار ہو تو گویا کہ وہ مسافرت میں ہے اور وہ مسافر ہے. والغنى فی الغربۃ وطن، اور مالداری، بے نیازی جو ہے وہ مسافرت میں اور سفر میں بھی وطن ہے. بہت عظیم بات کی. لفظ غنا کی ہم
تشریح دیکھ لیتے ہیں. یہ غنا جو یہاں پر لکھا گیا ہے، یہ یا کے ساتھ آخر میں یا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ما لہو عنہ غنن، اے ما لہو عنہ بدن. اس کا معنی ہوتا ہے کہ اسے اس سے چھٹکارا نہیں. تو یہ غنا کا مطلب کیا ہے؟ چھٹکارا ہے، یا کے ساتھ. لیکن اصل میں یہاں پر کیا کہنا چاہیے تھا؟ لفظ غنا آنا چاہیے تھا. غنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الغنا ضد الفقر. فقر کے مقابلے میں جو آتا ہے، فقر کی جو ضد ہے، اسے غنا کہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضمون کے حساب سے لفظ غنا آنا چاہیے. الغنا النفع والکفایہ. اور غنا کا مطلب کیا ہے؟ نفع اور کفایت. یقال هذا الشيء لا غناء فيه. اس چیز میں کوئی منفعت اور کوئی کفایت نہیں ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. وقال آخر، اور ایک دوسرے نے کہا اختر وطنا ما ارضاک. وہ وطن اختیار کرو، وہ وطن اختیار کرو، وہ اس وطن کا انتخاب کرو، ما ارضاک، جو تمہیں راضی کر دے اور خوش کر دے، یعنی جہاں پر رہنے میں تم خوش ہو جاؤ. اب لفظ ارضا کی ہم لغوی تشریح دیکھ لیتے. ارضا، ارضاہ اے جعلہ یرضا، اس نے اسے راضی کر لیا. یقال ارضیتہ عنی، میں نے اسے خود سے راضی کر لیا، یعنی میں نے اسے راضی کر لیا تو وہ راضی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یرضا کا معنی کیا ہے؟ راضی ہونا. ما ارضاک، جو تمہیں راضی کر دے، یعنی آپ راضی ہو جاؤ، آپ خوش رہو. تو اس وطن کا انتخاب کرو جس سے آپ خوش ہو. فإن الحر يضيع في بلده ولا يعرف قدره. اس لیے کہ شریف انسان اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی قدر و قیمت نہیں جانی جاتی. عارف یعرف یعنی پہچاننا، جاننا. الحر کی ہم لوگ بھی تشریح دیکھتے ہیں. الحر الخالص من الرق. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کا معنی ہے کہ وہ آدمی جو غلام نہ ہو، اسے حر کہتے ہیں، یعنی آزاد. الحر الکریم، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کریم، یعنی شریف. اس کی جمع احرار آتی ہے، اور یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے، یعنی شریف. اور جو یضیع کا لفظ آیا اسی کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. ضاع یہ فعل ہے، فعل ماضی. ضاع کا معنی کیا ہے؟ فقد، یعنی کسی چیز کا گم جانا. ضاع کا دوسرا معنی ہے ہلاک، ہلاک ہونا. تلف، تلف ہونا. ماتا، موت کے گھاٹ اتر جانا. اور تیسرا لفظ تھا القدر. القدر کا معنی کیا ہے؟ الحرمت والوقار، عزت و وقار. یقال کہا جاتا ہے لہو عندی قدر، میرے نزدیک اس کی ایک قدر و قیمت ہے. اس کی جمع اقدار آتی ہے. تو فرمایا فإن الحر يضيع في بلده ولا يعرف قدره. اس لیے کہ شریف انسان اپنے ملک میں ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی قدر و قیمت بھی نہیں پہچانی جاتی. اسی لیے ایسا وطن تلاش کرو جہاں تمہاری عزت ہو. اس کے حوالے سے میں ایک قول امام متولی شعراوی علیہ رحمت و رضوان کا میں بتاؤں، اس کا مفہوم ہے ان کے قول کا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے رزق ہمیں ملتے ہیں، اس میں سے ایک رزق عزت بھی ہے. عزت بھی ایک رزق ہے. اور یہ رزق جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ رزق پتہ نہیں کس کے سینے میں ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اپنے بھائیوں اور اپنے والد کے درمیان تھے، لیکن ان کے بھائیوں نے انہیں پسند نہیں کیا، اور وہ اپنے ہی گھر میں ہوتے ہوئے بھی پریشان رہتے تھے اپنے بھائیوں کی دشمنی سے. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر سے دور گئے، اپنے ماں باپ کا سایہ ان سے جب دور ہو گیا، وہ اپنے بھائیوں سے دور ہو گئے، تب تو انہیں تکلیف ہونی چاہیے تھی. وہ تو غربت میں تھے، مسافرت میں تھے. لیکن آپ نے خود قرآن مجید میں ان کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ اپنے بھائیوں سے دور ہوئے، غلام بن کر بکے، لوگوں نے خریدا پھر بیچا، اور اس کے بعد انہیں کیا مرتبہ ملا کہ وہ بادشاہ بن گئے. اور لوگوں نے انہیں کیا کہا؟ عزیز مصر، عزیز مصر. یہاں گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن گھر سے جب دور گئے تو ان کی عزت ہو گئی. تو یہ عزت و وقار بھی اللہ کی دین ہے، اور پتہ نہیں کہ یہ عزت و وقار کس دل میں آپ کا انتظار کر رہی ہے. تو یہ نہ سوچے کہ ہم گھر میں ہیں، لوگ ہماری عزت نہیں کرتے. اس سے افسوس نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عزت کہیں اور رکھی ہے. لہٰذا آپ سفر پر آمادہ ہو جائیں اور سفر کے لیے روانہ ہو جائے. پتہ نہیں یہ عزت جیسی نعمت اللہ نے کس سینے میں آپ کے لیے رکھی ہے. سفر کرے اور اس عزت کو ڈھونڈے. جہاں عزت مل جائے اسے وطن سمجھے اور وہیں پر وطنیت اختیار کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو ایک ایسے اپلیکیشن سے متعارف کرانا چاہتا ہوں.
جس میں ایک نہیں بلکہ کئی ایک لغات اور معاجم جمع ہے۔ ہم اگر ایک لغت کا اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک ریفرنس ملتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا معنی جاننے کے لیے ہم اس اپلیکیشن میں ورڈ کو ٹائپ کرتے ہیں، اور جب سرچ کرتے ہیں تو اس کا ایک معنی ملتا ہے، اور وہ معنی بعض اوقات ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہی معنی اگرچہ عربی میں ہی بتایا جائے لیکن دوسری تعبیر میں بتایا جائے تاکہ ہم سمجھ سکیں، لیکن ہمارے پاس وہ دوسرا آپشن نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اپلیکیشن ہے المعانی لکل رسم معنی، ٹھیک ہے، یہ اپلیکیشن ایسا ہے کہ اس میں کئی ایک لغات ہے۔ اگر ایک لفظ آپ ڈالیں گے، ایک لفظ آپ ٹائپ کریں گے اور اسے سرچ کریں گے تو آپ کو کئی ایک لغات کے اور معاجم کے ریفرنسز ملیں گے، اور اس ریفرنس سے آپ معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریفرنس آپ کو آپ کی من چاہی معنی، آپ کا من چاہا معنی نہیں دے رہا ہے، تو آپ دوسری لغت میں دیکھیں تو آپ کو وہاں مل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ٹائپ کرتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کہ دخلا، یہ دخلا ہم نے ٹائپ کیا، اب دیکھیے یہاں پر جاری البحث بتا رہا ہے، یعنی سرچنگ، یہ سرچ کر رہا ہے۔ اب اس کا، اور میں نے انٹرنیٹ بھی بند کیا ہے، آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ بھی بند ہے، اور وداؤٹ انٹرنیٹ بھی یہ چل جاتا ہے، لیکن اس کی خاصیت ایک چیز یہ ہے کہ یہ عربک ٹو عربی ہے، یعنی عربی کا لفظ ڈالیں گے تو عربی میں اس کا جواب آئے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے الدخل، یہ اسما دیا ہے، پھر تدخیل یہ مضارع دیا ہے، ابواب سے دیا ہے، باب تفعیل وغیرہ سے، پھر اس کا اسم بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ سب سے پہلے ہم نے جو دیکھا وہ معجم المفردات ہے، دوسرے میں دیکھا جو ہے معجم الوسیط ہے، پھر تیسرے میں جو دیکھا معجم المفردات ہے، پھر مفردات ہے، پھر رائد ہے، پھر معجم الرائد ہے۔ تو ایسی کئی ساری لغتیں ہیں، اور یہ ایک لغت میں اگر الگ الگ ریفرنسز ہے، الگ الگ معنی ہے، تو سب کو الگ الگ انداز میں آپ کے سامنے یہاں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ الگ الگ یہاں پر دیکھیے معجم الغنی ہے 13 نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ الگ لغات ہے جس میں ہمیں معنی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب یہاں مثال کے طور پر دیکھیے الدخل ہے، الدخل، الدخل الفساد، الدخل العیب، الدخل الداء، یہ کئی سارے اس کے معنی ہیں۔ اب آگے جائیں گے تو فعل کی صورت میں آپ کو دیکھنا، تو یہاں یہ دخل المکان اے نفذ الی داخلہ، جو بھی اس کا معنی ہے۔ اور دوسری سب سے اچھی سویدھا یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ 7 نمبر آپ کو پسند آتا ہے کہ دخلہ، دخلۃ باطن الامر، اس کا معنی کیا ہے؟ باطن الامر، اندر کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے یہ ہمیں پورا یہ پورا چیپٹر ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی یہاں پر لیفٹ سائڈ میں آپ نسخ کا بٹن دیکھ رہے ہوں گے، اوپر سے لیفٹ سائڈ میں ہے نا، بائیں سائڈ میں آپ کو نسخ کا بٹن ملا، آپ اسے دبا دیں گے نا تو یہاں پر دیکھیے تم نسخ النص فی المحافظہ۔ تو یہ نسخ جو ہے، یہ نسخ کا مطلب ہوتا ہے کاپی، عربی میں، انگلش میں جو کاپی ہے عربی میں اسے نسخ کہتے ہیں۔ یہ آپ کا کاپی ہو گیا۔ اب اگر آپ چاہیں تو اسے کہیں بھی، مثال کے طور پر میں نے اپنا نوٹس میں نے لیا اسے، اور نوٹس میں میں جاتا ہوں، اور نوٹس میں ایک پیپر لیتا ہوں اور اس پہ میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں، تو دیکھیے یہاں پر یہ پورا پیسٹ ہو گیا۔ تو یہ آسانی سے جو ہے پیسٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے نوٹ ہے اور اس کے علاوہ میمو ہے، اس میں آپ لے آ کر اسے سیو بھی کر سکتے ہیں بآسانی۔ اور جو ہر ایک چیز مفردات کے حوالے سے، اور اچھا یہ تو ہو گیا دخل میں نے ٹائپ کیا تھا، لیکن اب اگر آپ کو مدخل دیکھنا ہے تو آپ مدخل لکھ کر ڈال دیں، مدخل آپ لکھ کر ڈال دیں تو آپ کو مدخل کی بھی معنی بتا دے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کو جیسے کہ ہمارے مصباح اللغات ہے یا منجد ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں دال خا لام آپ کو سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد میننگ ملیں گے الگ الگ، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ جو لفظ آپ کو اگر داخل لفظ ملا ہے اور آپ کو اس کا مادہ نہیں معلوم تو آپ داخل ہی لکھ دیں یہاں پر، تو اس حساب سے معنی دیکھا ہے۔ مدخل دیکھیے دخول، المدخل موضعہ، یعنی داخل ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں داخل ڈالتا ہوں تو دیکھتے ہیں اس کا کیا معنی آتا ہے۔ داخل، یہ میں نے ڈالا تو یہاں لفظ داخل کا بھی معنی دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس لغت میں یہ آسانی کہ اگر کوئی شخص مادے کی پہچان نہیں رکھتا یا مادہ پہچاننے میں ابھی کمزور ہے تو اسے یہ لغت استعمال کرنا چاہیے۔ یا مادہ تو پہچان سکتا ہے لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ اب وہ مادے نکالے اور اس کے بعد ڈکشنری میں ڈھونڈے، تو خاص کر اساتذہ کے لیے کہ ان کو آتا تو ہے لیکن ابھی انہیں ضرورت ہے کہ جلد سے جلد ہمیں کل سبق پڑھانا ہے تو آج ہمیں پریپریشن کرنا ہے،
تو اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، تو ان کے لیے لغت بہت اچھی ہے، آپ ٹائپ کریں، جو لفظ آپ ٹائپ کریں گے اسی لفظ کا وہی معنی دیا جائے گا. یہاں لفظ داخل دیا، من کل شیء باطن ہو، کسی چیز کا باطن، ٹھیک ہے. داخل المکان معنی کیا ہے؟ دخل فیہ، وہ اس میں داخل ہو گیا. یہ ساری چیزیں یہاں پر دیکھیے. اب میں مدخول داخل کر دیتا ہوں، مدخول میں نے ٹائپ کر دیا. دیکھیے مدخول کا بھی سرچ کر رہا ہوں، بتایا مدخول علیہ الذی داخل عقلہ او جسدہ فساد. داخل عقلہ، الذی داخل عقلہ او جسدی فساد، جس کے عقل کے اندر یا جسم میں کوئی خرابی ہو. تو مدخول علیہ کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں پر یہ سب مدخول کے الگ الگ معنی دیے ہیں. مدخول، مداخل جمع اس کی آتی ہے، مدخول اسم المفعول من دخلا. تو یہاں پر دیکھیں موجم المفردات ہے، موجم الغنی ہے، موجم الوسیط ہے، اس طرح کے سارے معنی دیے ہوئے. اچھا تیسری چیز یہ کہ مثال کے طور پر آپ کوئی ایسا ورڈ ڈالتے ہیں جس کا معنی جو ہے مل نہیں رہا. مثال کے طور پر میں یہاں پر اس میں تفضیل دیکھتا ہوں، اگر ہوگا تو اچھا ہے، نہیں ہوگا تو بھی دیکھ لیں گے. مدخال، مدخل ڈالتے ہیں، یہ مدخل ہو گیا. مدخال میں نے مثال کے طور پر ڈال دیا، مدخال نہیں آیا. تو آپ ابحث فی الموقع، یعنی اسی اپلیکیشن کا ایک ویب بھی ہے، یعنی اس کا ویب سائٹ بھی ہے. اگر آپ ابحث فی الموقع میں ڈالیں گے تو یہ ڈائریکٹ ویب سائٹ میں کھلے گا. یعنی اگر اس میں جو چیزیں انہوں نے جمع کی ہے اپلیکیشن میں، اگر اس میں نہیں ملے گی تو آپ کو اپلیکیشن کے علاوہ جو ہے ویب پر مل جائے گا، ویب سائٹ میں. لیکن ابھی میں نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا اس لیے یہاں پر کھل نہیں رہا ہے. ورنہ اگر آپ ڈالیں گے کوئی ورڈ اور اگر نہ کھلے تو اسے جو ہے ابحث فی الموقع پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. اور یہ کہاں ملے گا؟ مثال کے طور پہ یہ لفظ میں نے یہاں پر علو یہاں پر داخل کیا اور میں نے ٹائپ کر دیا، سرچ کیا. اب یہاں پر دیکھیے ایک دم نیچے ابحث فی الموقع، لیفٹ سائڈ میں ابحث فی الموقع، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ مشارکہ دیا، یعنی اگر آپ کو یہ اپلیکیشن پسند آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لفظ مشارکہ پہ آپ جو مشارکہ مطلب شیئر کرنا، عربی میں مشارکہ مطلب شیئر کرنا. اور تطبیقاتنا یعنی اور اپلیکیشن، تطبیق معنی کیا ہوتا ہے؟ اپلیکیشن. تو مشارکہ پہ آپ بٹن دبائیں گے تو یہ شیئر ہو جائے گا. تو دعا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ اپلیکیشن پسند آیا ہوگا. اپنے دوستوں اور اساتذہ سے یہ شیئر کریں، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، تاکہ دنیا میں رہ کر بھی ہم موبائل کے ذریعے نیکی کما بھی سکے اور دوسروں کو نیکی کی رہنمائی بھی دے سکے. الدال علی الخیر کفاعلہ، اور نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اس امید کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.